پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں زنا، شراب اور موسیقی یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا، اس وقت اللہ اس قوم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ ہم اپنے کردار کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کیریکٹر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے سارے یعنی کہ گناہوں کا بوجھ کسی اور کی گردن پہ رکھ دینا چاہتے ہیں۔ حالات سے اور مسائل سے آنکھیں بند کر کے ہم اپنے مسائل کا حل کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ بالکل غیر جانبدارانہ طور پر ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مسائل کا بھی جائزہ لینا ہوگا اور اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ آج یہ نشہ کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے حبیب نے پردہ فرما لیا ہے۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے۔ چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی صحابہ کی مجلس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ موجود ہیں، اور ان پر ایک مذاکرہ کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے یہاں درمیان ڈیبیٹ چلتا ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ جس کی نحوست زیادہ ہو، جس کا نقصان زیادہ ہو، جس سے انسان بہت زیادہ خسارے میں آتا ہو۔ تو گفتگو ہوتے ہوتے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ گفتگو کرتے کرتے حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں، بیٹے عبداللہ جاؤ اور عبداللہ ابن عمرو سے جا کر کے پوچھو کہ ان کے علم میں کیا ہے، کہ وہ یہاں کی محفل میں موجود نہیں ہے، ان سے جا کر کے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے جب یہ عبداللہ ابن عمر گئے تو عبداللہ ابن عمرو نے جواب دیا کہ میرے علم میں اسلام میں سب سے بڑا گناہ شراب اور نشہ ہے، اس سے بڑا گناہ میں نہیں جانتا، اس سے بڑا گناہ میں نہیں جانتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے میری نگاہ میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ ابھی گفتگو آگے کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں اس گناہ کا نقصان کیا ہے۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا تو قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا، بلکہ قبلے سے اس کا چہرہ بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شرابی کو قبر میں دفن کرو اور مجھے پکڑ لو اور ایک نماز کا وقت تو گزر جانے دو، اس کی بعد اس کی قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھے قتل کر دینا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا۔ اتنے یقین کے ساتھ کہا۔ آج میری قوم کے چھوٹے چھوٹے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی کسی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی کسی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، اور اب تو اس قدر بے باکی اپنے معاشرے میں بڑھ گئی ہے کہ لڑکیاں جا کر کے شراب بوتلوں میں بھر کر کے لا رہی ہیں اور خاموشی کے ساتھ محلوں میں بیچ رہی ہیں۔ یہ قوم کی بیٹیوں کا حال ہوگا تو پھر تم پر ظالم مسلط نہیں ہوں گے۔ قوم کی بیٹیاں کردار زینب بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار زینب بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار فاطمہ الزہرا بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار عائشہ صدیقہ بھول جائیں، تم اپنے بھائی کے لیے یا چند سکوں کے منافع کے لیے معاذ اللہ برقع پہن کر تم شراب کی دکان تک جا رہی ہو لڑکیاں۔ یہ گنبد و مینار کے شہر کا حال ہے، اور پھر لوگ اس کی ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پہ وائرل کر کے آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسی بیٹیوں پر جو شراب کی اڈوں تک جائے۔ جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے روکا تھا، اگر اس مذہب کی بیٹیاں شراب کی اڈے تک جائے گی تو پھر تمہیں قتل نہ کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ تمہارے سر پہ تلواریں نہیں چمکے گی تو کیا ہوگی؟ پھر تمہارے وجود پہ کوڑے نہیں برسیں گے تو کیا ہوں گے؟ تف ہے۔ سب سے بہتر مذہب
قدرت نے تمہیں دیا ہے، لیکن تم نے اس مذہب کا حق کیا ادا کیا؟ رب الارباب، رب محمد تمہارا ہمارا خدا ہے، لیکن ہم نے اس خدا کی قدر کیا کی ہے؟ نبیوں کا خاتم، قائد المرسلین، آخری نبی ہمارا نبی ہے، ہم نے اس نبی کی قدر کیا کی ہے؟ ان کی تعلیمات کی قدر کیا کی ہے؟ چھوٹے چھوٹے لڑکے اگر معاذ اللہ اس گندگی میں ڈوب جائیں، ایک بزرگ جو ولی بن گئے تھے بعد میں، انہوں نے توبہ کر لی تھی گناہوں سے، ان سے پوچھا گیا آپ تو کفن چور تھے نا، آپ تو کفن چور تھے، آپ نے توبہ کیوں کر لی؟ کہا میں جس قبر میں گیا اور میں نے قبر کھول کے دیکھا تو چہرہ اس کا قبلے سے پھرا ہوا معلوم ہوا، میں اس کے گھر جا کے میں نے پوچھا کہ وہ کیسا تھا تو کہا شرابی تھا، پھر دوسری قبر میں گیا اس کا چہرہ بھی پھرا ہوا تھا، پوچھا معلوم کروں کیا کرتا تھا، کہا وہ بھی شرابی تھا، پھر تیسری قبر میں گیا، پھر میں نے توبہ کر لی کہ شرابیوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے، کتنا نقصان ہے، مرنا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آخر نشے سے ملتا کیا ہے؟ سوائے نقصان کے نشے سے کچھ نہیں ملتا۔ پھر نشہ کیوں عام ہو رہا ہے؟ ہمیں چاہیے، نشہ عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ بری صحبت ہے، بلکہ اسلام نے نشے کو روکنے کا جو پیغام دیا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا گیا نشہ کرنے والوں کو سلام بھی مت کرو، انہیں سلام نہ کیا جائے، حدیث پاک ہے۔ میں اپنی گفتگو کے جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک روایت کا ذمہ دار میں ہوں، اور میں آپ کے اپنے شہر میں رہتا ہوں، آپ دیکھنا چاہے میں کتاب بتا سکتا ہوں۔ نشہ کرنے والوں کو سلام نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت نہ کرو، اور جب وہ مر جائیں تو خواص خاص لوگ، اہل علم لوگ، سماج کے عزت دار لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نشہ کرنے والے کتنے ذلیل ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ان کا جنازہ تو پڑھا جائے گا، لیکن قوم کے خواص، اہل علم، اہل تقوی اس جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے یہاں جب شرابی اور نشہ کرنے والا پہنچے گا تو مشرک اور وہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر برابر۔ امام نسائی حدیث لائیں، امام نسائی حدیث لائیں کہ جو نشہ کرنے والا مرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کفر پر مرے گا، یعنی مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، وہ کافر ہو کر کے مرے گا، اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ آج لوگوں کے نزدیک تو ایمان کی بھی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ آپ کہتے ہیں ٹینشن ہے، ٹینشن کا حل ذکر الہی ہے، کلمہ شریف پڑھو آسان ہے، اللہ کا نام لو آسان ہے، رسول اللہ پہ درود پڑھو آسان ہے، ہر ٹینشن کا حل موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں اتنا ٹینشن ہو جائے کہ اس کا حل کہیں نہ ہو، مسجد میں جاؤ، وضو کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا۔ لیکن ہم نے یہ سب چھوڑ کر کے نشہ اور پھر اس کے نقصانات کے بہرحال تو عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے اور پوچھا کہ صحابہ کی محفل سجی ہے، وہ پوچھتے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا شراب اور نشہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے علم میں۔ عبداللہ ابن عمر واپس آئے اور اس میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نشے سے اور شراب سے بڑا کوئی گناہ اسلام میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اس لیے کہ بھئی جاہلوں کو مطمئن کرنا آسان ہے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو لگے رہتے ہو، اس بے سایہ جسم کے ساتھ جو سائے کی طرح لگے رہتے ہو، وہ صدیق و فاروق کی بات تھی، وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بات تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ سب سے بڑا گناہ شراب اور نشہ ہے۔ پھر وہ محفل سے سب اٹھ گئے، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو عبداللہ ابن عمر سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ اور شراب ہے۔ گئے وہاں، کہا عبداللہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ اور شراب ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی، اور اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضور کی حدیث وہ بیان کرنے لگے۔ حضور نے مجھ سے کہا کہ ایک بادشاہ نے
یعنی اپنے ظاہری دور سے، حضور کے ظاہری دور سے پہلے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا دیکھ میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں یہ جو شخص کھڑا ہے اس کو بے گناہ قتل کر، یا پھر تو جو ہے وہ خنزیر سور کا گوشت کھا، یا پھر تو کسی سے زنا کر، یا پھر تو شراب پی، تجھے کوئی نہ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے کوئی ایک کام نہیں کیا میں تجھے قتل کر دوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے سوچا خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں، پھر اس نے سوچا قتل کیسے کروں، زنا بھی اچھی چیز نہیں ہے، تو اس نے کیا سوچا کہ سب سے آسان کام یہاں جو لگتا ہے وہ ہے شراب، تو اس نے شراب پی لی، اور شراب پی اور جب اس پہ نشہ چڑھا تو پھر اس نے زنا بھی کیا، قتل بھی کیا اور سور کا گوشت بھی کھایا۔ یہ سارے گناہ کس بنیاد پہ ہوئے؟ نشے کی۔ یعنی کہ جب انسان نشے میں وہ کچھ بھی کرتا ہے، نشے میں بیوی کو طلاق دیا، نشہ اترا کہ میں تو نشے میں تھا، تو آپ نشے میں تھے تو آپ نے دیوار کو طلاق کیوں نہ دی؟ آپ نے اپنی امی کو طلاق کیوں نہ دی؟ نشے میں تو اتنا سمجھا نا کہ طلاق بیوی ہی کو دی جاتی ہے۔ آپ بولتے ہیں رستے نکالیں، آپ کہتے ہیں کہ راہ نکالیں، کوئی راستہ نکالیں، آخر کوئی ایسا بھی ہے جو راستہ نکالے؟ جس کے راستے قدرت نے بند کر دیے ہوں پھر اس کے لیے راستے کون نکال سکتے ہیں؟ کوئی شریعت مطہرہ کو بنانے والا اس وقت نہیں ہے، سب شریعت کے خادم ہیں، اور خادموں کا کام رستہ بتانا ہوتا ہے، رستہ بنانا نہیں ہوتا۔ بنانے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی تھی، اللہ کے رسول کی ذات تھی، اور 1450 سال پہلے وہ ظاہری طور پر اب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب وہ قبر انور میں موجود ہے، اب کوئی رستہ بنا نہیں سکتا۔ شریعت مطہرہ کا رستہ کامل و مکمل ہے، کامل و اکمل ہے، اب اس میں کسی کو تصرف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی راستہ اس میں نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہمارے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے نشے کی وجہ سے ہمارے سماج میں چوری بھی بڑھ رہی ہے، قتل عام بھی بڑھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس کے پیٹ میں شراب کا ایک گھونٹ ہوگا اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اور 40 راتوں تک نہ اس کی دعا قبول کرے گا، نہ اس کی نماز قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزیں اس کی قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ کو کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اسی 40 دن تک زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی موت اس حالت میں ہوئی ہے، اس حالت میں کسی کی موت ہوئی ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ بھی موجود تھا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت میں اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب بتاؤ کیوں نشے کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو۔ یہ جو لنگڑا لولا بہانہ کرتے ہیں نا لوگ، مولانا عادت پڑ گئی ہے، نہیں چھوٹ سکتا نشہ، یہ غلط ہے۔ ہم جو چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم جو چاہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ عہد کرو، اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت سے بچو، برے دوستوں سے بچو، برے راستے سے بچو۔ یاد رکھنا نشے کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا گروپ بڑھاتے رہتے ہیں، پاپیوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا گروپ بڑھاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا سگریٹ پینے والوں کی صحبت میں بیٹھو گے، 10 وہ پیئیں گے تو ایک تمہیں پلائیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور شروع میں وہ تمہیں مفت میں پلائیں گے، لیکن بعد میں تم اس کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر تم انہیں پلاؤ۔ اس لیے سگریٹ پینے والا اپنے بازو والے کو سگریٹ کا عادی بناتا ہے۔ میں سگریٹ کو مطلقاً حرام تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، کیا اس قوم کو شرم نہیں آتی سگریٹ پیتے ہوئے؟ اپنی ہاتھ سے اپنی دولت میں آگ لگا کر دھواں اڑانے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ ان سے سگریٹ کا حساب نہیں لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں؟ کتنے شوق پالو گے، کتنے شوق، اور یہ سارے شوق تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، صحت سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ شراب، یہ نشہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ وقت سے پہلے تمہیں بڑھاپا آئے گا، وقت سے پہلے تمہیں کمزوریاں آئے گی۔ آپ دیکھیں جو لوگ زیادہ تھوکتے ہیں وہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ گھٹنے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنے کا مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کرسیوں کے حوالے سے بڑھے، اکثر کرسیاں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو اپنے دوستوں کو عذرائے مزاح کہتا ہوں کہ ایک وقت کہیں ایسا نہ آ جائے کہ ساری مسجد میں کرسیاں لگی رہے اور وہ مسجد کم اور کانفرنس ہال زیادہ نظر آئے۔ مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ کبھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے پہلے کے بڑے بوڑھے لوگ 80 سال میں رکوع سجدے والی نماز پڑھتے تھے، آج 40 سال کی عمر میں بھی جو ہے وہ لوگ کو کرسیاں، مجبوری ہو گئی ہے لوگوں کی، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، کسی کے ساتھ بھی یہ مجبوری ہو سکتی، میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ، لیکن اس کے نتائج کیا، وجہ کیا ہے، ایسے نتائج کیوں ہے؟ کثرت سے تھوکنا انسان کو جو ہے گھٹنوں کے اور کمر کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گٹکا کھا کے بار بار تھوک رہے ہو تو اس نقصان کا تو آپ شکار ہوں گے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے بار بار تھوکنے والے فعل سے منع فرمایا، اس سے چہرے کی رونق رخصت ہوتی ہے۔ بڑے بوڑھوں سے ہم نے سنا ہے جو کثرت سے تھوکتے ہیں ان کے چہرے کی رونق جاتی ہے۔ اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ کیوں رونق جاتی ہے، جن کا لعاب بھی سوکھ جائے گا تو ان کا چہرہ نہ سوکھ جائے گا۔ کبھی کبھی بزرگوں نے اتنی مضبوط باتیں کہی ہے کہ بعد میں دور جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ نقصان ہے اپنی صحت کے لیے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ہم چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، بہتوں نے چھوڑا ہے، بہتوں نے چھوڑا ہے۔ میں کھانے کی دیواروں کو خیرآباد کہہ کر لوگ کعبے کے مجاور بنے ہیں، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ میں خانے کی دیواروں کو خیرآباد کہہ کر وہ لوگ کعبے کے مجاور بنے ہیں، ان میں ہم اگر کسی کا نام گنا سکتے ہیں تو سیدنا بشر حافی کا نام گنا